بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین چیز اور بہترین نعمت جو قرار دی وہ حسن ادب اور حسن سیرت ہے۔ یعنی حسن ادب سے مراد ایٹیکیٹس ہیں، یعنی اولاد کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بڑوں سے گفتگو، چھوٹوں کے ساتھ معاملہ، اساتذہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ معاشرتی زندگی میں جہاں انسان کو سمجھنا ہے کہ درجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، مقرر کیا ہے، ان درجات کو وہ خیال رکھتا ہے۔ یہ اصل حسن ادب کہلاتا ہے۔ حسن سیرت یہ ہے کہ اخلاق اور کردار، یعنی معاملات زندگی میں انسان کو جس شرافت کی، ایمانداری کی اور انسان کو اپنے معاملات میں باقاعدگی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا تعلق حسن سیرت سے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بے شک کسی ایسے موقع پہ فرمایا ہو کہ جب آپ کے سامنے کوئی باپ بیٹھا ہو یا باپ نے آپ سے یہ سوال کیا ہو تو آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا ہو، لیکن قیامت تک کے لیے ان تمام انسانوں کے لیے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باپ بنایا، تو ان کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے اور نصیحت ہے۔ اس میں ارشاد تو باپ کے حوالے سے ہے، لیکن ماں بھی اس میں شامل ہے کہ بنیادی چیز جو اولاد کی تربیت میں ہے وہ دو باتیں ہیں، ایک حسن ادب ہے اور ایک حسن سیرت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ تربیت در حقیقت ایسے ہے کہ جیسے زمین سے کانٹے چننا اور کھیت سے جڑی بوٹیوں کو ختم کرنا ہے، یہ تربیت کہلاتا ہے۔ یعنی اگر ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو وہ اسی بات کا خیال کرتا ہے کہ اس کی اولاد میں کوئی ایسی خرابیاں، ایسی بری عادات پیدا نہ ہوں کہ جس سے اس کی شخصیت متاثر ہو اور اس کے مستقبل کی کامیابی وہ ختم ہو جائے۔ یہ بنیادی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ منفی اور مثبت دونوں باتیں ساتھ چلتی ہیں۔ ایک طرف وہ خرابیاں کہ جو انسان کی شخصیت میں پیدا ہونے کا جن کا امکان ہوتا ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسری طرف وہ خوبیاں اور اوصاف جو ایک انسانی شخصیت کا حسن ہے، ان اوصاف اور ان خوبیوں کو اپنے اولاد میں پیدا کرنا۔ یہ مثالی والد یا مثالی باپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کہلاتا ہے کہ جو ان دو باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھتا ہے۔ باقی ہمارے ہاں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آج کے دور کے لحاظ سے ایک باپ کو کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے، اس میں جو دو باتیں ہیں یہ اصولی ہیں، بنیادی ہیں، کہ دنیا کے ہر باپ کو ان دو باتوں کا خیال کرنا ہے جب وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے ہم حکمت کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زمانے، اپنے حالات اور اپنے ماحول کے مطابق جو ایک بہترین تربیت کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، وہ والد کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کرے۔ یعنی مثال کے طور پر اولاد اگر چھوٹی ہے تو اس وقت ان کی تربیت کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ جیسے اولاد جوان ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، تو ان کی تربیت میں حکمت کے پہلو کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اس لیے اگر آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے اگر ایک باپ کا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ مختلف ہوتا تھا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آج بھی والد وہی انداز، وہی طریقہ اختیار کرے کہ جو آج سے 100 سال پہلے اختیار کیا جاتا تھا۔ آج کی تبدیلی کی جو تقاضے ہیں، چیلنجز ہیں اور حالات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر ایک باپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکتا ہے۔